رمضان رمضان ہے امان، رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل ہو تم، خدا کی روشن دلیل ہو تم،
خدا کی روشن دلیل ہو تم، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کو کیا حال دل سنائے، کسی کو کیوں رازداں بنائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کو کیا حال دل سنائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لا لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن امان رمضان افطار عامر کے ساتھ شہر امان سے دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ الحمدللہ پاکستان میں آج ثم الحمدللہ 20واں روزہ افطار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 21واں روزہ افطار کیا جائے گا۔ یعنی پاکستان میں آج 20 رمضان المبارک 1434 ہجری، آج منگل کا دن ہے، 30 جولائی ہے 2013 عیسوی۔ آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی ہے، کبھی کٹ رہی ہے کبھی صحیح ہو رہی ہے، اس کو دیکھیے ذرا، یہ دیکھیے کچھ چیٹرنگ ہو رہی ہے۔ ناظرین محترم اور حاضرین گرامی، آج انشاءاللہ 20 رمضان المبارک کی افطار کے بعد ہم 21ویں شب میں داخل ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ مغفرت کا عشرہ بھی آج ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم مغفرت کا عشرہ ختم ہونے کے بعد پھر جہنم سے نجات کا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن آج کا دن بہت اہم ہے، آج فتح مکہ ہے، آج ہمارے مہمان بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دن یعنی فتح مکہ کے روز
آج ہی کے دن 20 رمضان المبارک سب کو امان دے دی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے، کچھ پوچھا نہیں جائے گا، سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ فتح مکہ کی ایک طویل تاریخ ہے، ایک طویل واقعہ ہے، آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا، لیکن سحر کی ٹرانسمیشن میں بھی ایسا ہوا کہ درمیان میں کچھ طبیعت میری ناساز ہو گئی، جس کی وجہ سے قرآنی لوح بھی نہیں ہو سکا، اور آج بھی طبیعت بالکل بھی صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ٹرانسمیشن ہے، رمضان المبارک ہے، بہت سے لوگوں کا تو شاید یہ خیال ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے خیالات میں خوش رکھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں یہ سب کچھ پیسے کے لیے کرتا ہوں، رمضان المبارک میں مجھے بڑے پیسے مل جاتے ہیں، مجھے جیو والے بہت پیسے دیتے ہیں، مجھے جیو والے پیسے نہیں دیتے رمضان کے، مجھے 1 روپیہ بھی رمضان کا جیو والے نہیں دیتے ہیں، 1 روپیہ بھی، یہ میں اپنی لگن سے کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کرتا ہوں۔ اس لیے چاہے طبیعت ناساز ہو یا تکلیف ہو یا بیماری ہو، اب ظاہر ہے کہ یہ روزے ہیں، اور روزوں میں تو سختی ہے، مشقت ہے، اور اس کو تو بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہے، اس میں طبیعت بھی خراب ہوگی، لیکن اگر یہاں پر آ کر کچھ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے، اگر یہاں پر آ کر کچھ لوگ اپنے غم بھول جاتے ہیں، چند گھنٹے یہاں بیٹھ کر خوش ہو کر چلے جاتے ہیں، چند گھنٹے یہاں گزار کر اپنے سارے دکھ درد کہیں دور رکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت اور کیا ہوگی۔ اگر ہم کسی ایک کو بھی خوش کر دیں تو یہی ہمارے لیے بخشش کا سبب بن جائے گا۔ وہ ایک روز حشر کھڑا ہو کر کہے گا، اے اللہ، اگر تو نے میرے لیے جنت مقرر کر دی ہے تو یہ شخص جس کو تو نے جہنم کا مستحق ٹھہرایا ہے، اے میرے رب، چونکہ اس نے مجھے ایک دن اس وقت ہنسایا تھا جب میں بہت دکھی تھا، اے اللہ میں چاہتا ہوں اسے تو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے تاکہ یہ مجھے وہاں ہر وقت ہنساتا رہے۔ تو یہ وہ ساری چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے ہیں جو ہم یہاں پر مل کر آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اسی لیے طبیعت کی ناسازی کے باوجود یہاں پر موجود ہوں، اور آج کا دن بڑا طویل ہے میرے لیے۔ پوچھیے وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آج ٹرانسمیشن جب ہماری ختم ہوگی انشاءاللہ 9 بجے تک، تو آپ کو پتہ ہے کہ 9 بجے ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد میں صرف آپ سے، ناظرین سے اس وقت بات کر رہا ہوں، حاضرین تو شاید بدل جائیں، لیکن صرف 2 گھنٹے کا وقفہ آپ سے لوں گا، اور ٹھیک 11 بجے میں دوبارہ لائیو آ جاؤں گا، کیونکہ آج طاق رات ہے، تو پہلی طاق رات ہے، اور ہم 11 بجے سے صبح کے 6:30 بجے تک پھر آپ کے ساتھ رہیں گے، لہٰذا آج کام ہی کام ہے۔ آج شام کے بعد ٹرانسمیشن کا جو ماحول ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے گا، اور آج صرف ذکر ہے، اذکار ہیں، نعتیں ہیں، درود و سلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں جن کا تذکرہ ہے، طاق راتوں کی فضیلتیں ہیں۔ تو آج کی جو پوری نشریات ہیں بالکل 11 بجے کے بعد مختلف ہوں گی، لیکن ہمارے جو مہمان ہیں ان کی طرف بڑھوں گا، مگر ایک وقفہ لوں گا کیونکہ آڈیو بہت خراب ہے، اتنی خراب ہے کہ نوید بھائی آپ نے آج بہت خراب کام کیا، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔